العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ باواز بلند مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ عز و جل نے ایک درخت پیدا فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ اس درخت کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے پتے زبرجد کے ہیں، اور اس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے کچھ چھوٹا ہے، اور مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اب یہ پھل کھائے گا کون؟ کسے ملے گا یہ پھل؟ مولا علی کہتے ہیں جو دنیا میں کثرت سے حضور پر درود پڑے گا وہ جنت کا یہ پھل کھا لے گا۔ تو اس لیے جب بھی موقع ملے، موقع کیا ملے؟ موقع نکال کر پڑھا کریں درود پاک۔ موقع ملنے کی کیا بات ہے؟ یہ کام ایسا ہے کہ موقع وقت نکال کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا چاہیے، اور وقت خاص کر کے مقرر کر کے۔ ایک بہت بڑی ولی اپنے زمانے کے، وہ کہتے ہیں میں نے دن کا کچھ حصہ مخصوص کیا ہوا تھا، اس میں صرف درود پاک پڑھتا تھا، اور مخصوص تعداد درود پاک کی رسول کریم علیہ السلام پر پڑھتا تھا، روزانہ عادت تھی، کبھی ناغہ نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو سویا تو سرکار میرے خواب میں آئے، اس درود کی برکت سے۔ حضور نے کہا ان کا نام لے کر کہ اپنا چہرہ قریب کرو، ہم تمہیں بوسہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بات سن کر میں شرما گیا کہ کہاں میرا بدبودار چہرہ، کہاں میرا گناہگار چہرہ، اور کہاں سرکار کے لبہائے مبارک، کہاں حضور کے ہونٹ۔ کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا، لیکن حضور خود آگے بڑھے، میرا چہرہ قریب کر کے بوسہ دے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ کہتے ہیں جب میں اٹھا تو خوشبو میرے رخساروں سے ابھی بھی آ رہی تھی سرکار کے ان لبہائے مبارک کی۔ تو یہ درود کی برکت ہے کہ جو کثرت سے اپنے حبیب پر درود پڑھتا رہتا ہے، اپنے محبوب کی ذات کو یاد کرتا ہے۔ یہ نعت خوانیاں، یہ جو ابھی نعت، یہ سب سرکار کی تعریف ہے، درود بھی سرکار کی تعریف ہے۔ اصل مقصد تو ان کے ذکر کو یاد کرنا ہے، ان کی بات کرنا ہے۔ اصل بات وہ درود کی شکل میں ہوتی ہے، وہ نعت کی شکل میں ہوتی ہے، وہ تقریر کی شکل میں ہوتی ہے۔ بات تو اصل جو ہے وہ سرکار کی کرنی مقصود ہے نا۔ سیدی اعلیٰ کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اور سرکار کی بات ہی ہے اصل، ہر کوئی سرکار کی بات کرے گا۔ اس لیے جب کوئی امتی سرکار کی بات کرنے لگتا ہے نا تو اسے پھر وقت کا نہیں خیال رہتا، کیونکہ وہ اپنے محبوب کی جو بات کر رہا ہے۔ محب کو وقت کا نہیں پتہ چلتا، محب اگر وقت دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ اپنے محبوب کی شان بیان کرے گا تو پھر تو محب نہیں ہے نا وہ بلے شاہ صاحب کا واقعہ مشہور ہے نا، وہ کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھے، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے، منکے جو ہے وہ گن رہے تھے، تو اوپر کوئی عاشق معشوق بیٹھے مل رہے تھے آپس میں، تو وہ جو عاشق تھا وہ اپنے معشوق کو کوئی چیز دے رہا تھا، تو معشوق بار بار اس سے مطالبہ کرتا ہے بھئی دو دو۔ عاشق گنتا ہے اور کہتا ہے بس کر دے، انیاں وریاں کھا لیاں نے، تو بس کر دے۔ اس نے کہا تم کیسے عاشق ہو گئے، گن گن کر مجھے چیزیں دیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ معشوق کہاں ہے، محبوب کہاں ہے مجھے اپنا، اور گن گن کر چیزیں۔ وہ بلے شاہ صاحب نے وہ تسبیح اٹھائی ہوئی تھی ادھر ہی گرا دی، کہا محبتاں اللہ نہ لانیاں تے تسبیحاں گن گن کے، من کے گن گن کے۔
تو اس لیے وقت کا جو ہے نا وہ نہیں پتہ چلتا، اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. نعت خوانی ہے، سرکار کی بات ہے، یہ بھی ایک چیز ہے کہ وقت کی پابندی ہونی چاہیے، جو وقت طے شدہ ہے اس کے مطابق ہی کام ہونا چاہیے. لیکن بس جو نعت پڑھ رہا ہے خاموشی سے اس کو سنیں، جب وہ چھوڑے پھر اس کے بعد ہم اپنی بات کریں. مجھے حکم ہوا تھا کہ سرکار کے اختیارات کے متعلق بات کرنی ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے مختار کل بنایا ہے. اللہ کی عطا سے آپ مختار کل ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ. کیا کہیں سیدی اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے لگتے ہیں حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. آپ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. تو سرکار کو یہ اختیار دے کر اللہ عز و جل نے بھیجا ہے. حضور اللہ کی عطا سے مختار کل ہیں، ہر چیز آپ جس کو جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں اور جس سے جو چاہیں واپس لے سکتے ہیں. اختیارات مصطفیٰ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں تشریعی اختیارات اور ایک ہوتے ہیں تکوینی اختیارات. تشریعی اختیارات یہ ہوتے ہیں کہ کسی حرام چیز کو حلال کر دینا، کسی فرض کو واجب کر دینا، کسی کے لیے فرض چیز سے استثناء قرار دے دینے کا ٹھیک ہے تمہیں معافی ہے. یہ ہیں تشریعی اختیارات. تکوینی اختیارات کائنات کا جو اختیار اور نظام ہے، چاند کو دو ٹکڑے کر دینا، بادلوں پر حکومت، زمین پر حکومت، دونوں طرح کے اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں. اب یہ دونوں مثالیں میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ سے پڑھتا ہوں. تشریعی اختیارات، فرض کو حلال کو حرام کر دینا، حرام کو حلال کر دینا. بڑی مشہور حدیث پاک ہے. ایک شخص حاضر بارگاہ ہوتا ہے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کے علاوہ مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. وہ شخص آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا. حضور نے کہا کیا ہو گیا، کیا پریشانی ہوئی؟ اس نے عرض کی میں روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا. تو اب جو ایسی صورت ہو جائے تو روزے کا کفارہ دینا پڑتا ہے. تو حضور نے اس سے کہا دیکھو غلام آزاد کر سکتے ہو تو غلام آزاد کرو. اس نے کہا میرے پاس تو نہیں اتنی طاقت. کہا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، کفارہ یہ ہے. اس نے کہا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا. کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس نے کہا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا. اب بنتا تو یہ تھا کہ حضور اسے کہتے ٹھیک ہے بھائی، قرآن میں جو اللہ نے روزے کے کفارے بیان کیے ہیں وہ تو یہی 3 ہیں، یا غلام آزاد کرنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر جو ہے وہ لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنا. قرآن کا تو حکم یہ ہے. اب تم یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے جاؤ. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ سرکار اسے بھیج دیتے کہ میں نے تم سے تینوں کام پوچھے، تم نے کہا نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے چلے جاؤ پھر. لیکن حضور نے کہا اس سے کیا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ. یہ حضور کا فرمانا کہ ادھر ہی بیٹھ جاؤ یہ حضور کے اختیار کی طرف اشارہ کرتا ہے. پتہ ہے حضور کو کہ مجھے اللہ نے مختار بنایا ہے. اگرچہ قرآن کا حکم وہی تھا کہ 3 کفارے ہیں اور وہی ادا ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے اللہ نے پاور دیا ہے کہ میں اس کفارے کو چینج کر دوں، اس کفارے کو تبدیل کر دوں. یہ اللہ نے مجھے پاور دی ہے. اس لیے اس سے کہا بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک تھال کھجوروں کا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. حضور نے پوچھا وہ شخص کدھر گیا، وہ ابھی کفارے کے متعلق پوچھ رہا تھا. اس نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر. حضور نے کہا یہ تھال لو کھجوروں کا، مدینے کے مسکینوں کو کھلا دو، جا کر تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اچھا بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا غریب مدینے میں ہے ہی کوئی نہیں، میں سب سے بڑا غریب ہوں. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. حدیث میں لفظ ہیں کہ حضور مسکرائے، اور اس قدر مسکرائے کہ حضور کے نواجز یعنی دانت ظاہر ہو گئے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اس کی بات پر اتنا خوش ہوئے رسول کریم علیہ. وہ صحابی بھی جانتا ہے کہ حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس لیے تو وہ بات بڑھائی جا رہا ہے، بات ختم نہیں کر رہا. اس کا کام تو یہی بنتا تھا کہ سرکار نے کہہ دیا بھائی یہ کفارہ ہے، یہ کفارہ ہے، یہ کفارہ ہے، تو وہ چپ کر کے چلا جاتا.
کہ بھئی میں تو نہیں کچھ بھی کر سکتا، نہ مجھ میں طاقت ہے یہ کرنے کی، لیکن اسے معلوم ہے کہ جس سرکار میں آیا ہوں یہ سرکار خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، یہ سرکار خالی دامن نہیں اٹھاتی، یہ سرکار مرادیں پوری کر کے بھیجتی ہے، یہ سرکار وہ سرکار ہے، اس لیے وہ وہاں موجود رہا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے یہ تھال لے جاؤ، گھر والوں کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی بھی فرد وہ والا کفارہ نہیں ادا کر سکتا۔ 3 ہی کفارے ہیں روزہ توڑنے والے کے لیے جو قرآن نے بیان کر دیے، اب کسی اور کو وہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اجازت صرف حضور کے پاس تھی، آپ نے وہ اجازت اسے عطا فرمائی تھی۔ اب آپ کے بعد کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو اس اجازت کو جو ہے وہ عطا کر سکے، اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کے لیے اللہ عز و جل نے 4 شادیوں کو جائز رکھا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں پسند آئیں ان کے ساتھ شادی کرو، 2 2 3 3 4 4۔ تو 4 عورتیں ہر مسلمان کے لیے جائز رکھی ہیں اللہ عز و جل نے، حکم الہی ہے، قرآن کا حکم ہے، سورہ نساء پارہ 4 ہے یہ۔ لیکن ایک دن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام منبر اطہر پر کھڑے ہوتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے شخص چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کر دیں، اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کر دیں۔ حضور نے کہا فلا آذن، میں اجازت نہیں دیتا، ثم لا آذن، ثم لا آذن، میں اجازت نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا کہ علی میری بیٹی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ 4 جائز ہیں، لیکن سرکار نے مولا علی کے لیے وہ حکم خاص کر دیا کہ بھئی تمہارے لیے 4 جائز نہیں ہے، جب تک فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے وہی ایک بیوی رہے گی تمہاری، کسی دوسری عورت کے ساتھ تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کا اختیار ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اور یہ اختیار اللہ کی عطا ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت اس طرح کی حدیثیں نقل کر کے فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ان اختیارات کی نسبت ذاتی طور پر کسی طرف کرنا وہ شرک ہے، اور اگر عطائی طور پر کریں تو اس میں شرک کا شبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ تو یہ اگر ہم سرکار کے لیے اختیارات مانتے ہیں تو یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ جس سے منع کریں فَانْتَهُوا سے منع ہو جاؤ۔ تو جب اللہ نے ہاتھ میں دے دیا نا، سرکار کے دست میں دے دیا کہ آپ جو چاہیں ان کو دے دیں، وہ ان پر لازم ہے، انہیں قبول کرنا پڑے گا، اور آپ جو چاہیں منع کر دیں وہ ان پر لازم ہو جائے گا، انہیں رکنا پڑے گا۔ یہ کام نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ تو یہ اختیار اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اور اختیارات، یہ تشریعی اختیارات کی 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا، فرض کو واجب کی صورت میں داخل کر دیں۔ اس کی ایک اور مثال سنیے۔ ایک شخص آیا، اس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، آپ نے 5 کا حکم دیا ہے، میں 2 پڑھوں گا، اس شرط پر میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے کہ 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں تم پر، لیکن حبیب اپنے اختیار سے اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ایمان لے آؤ اور 2 ہی پڑھو، تمہارے لیے 2 ہی کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا میں نماز نہیں پڑھوں گا، مجھے نماز کے بغیر ہی ایمان کی اجازت دے دیں، آپ نماز نہیں پڑھنی میں نے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، تم نے ایک شرط رکھی کہ نماز نہیں پڑھو گے، ہم تمہاری شرط قبول کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہماری بھی مانو۔ حضور نے فرمایا شرط یہ ہے کہ 40 دن تک ہمارے پیچھے نماز پڑھو، 40 دن ہیں، اس کے بعد تمہیں اجازت ہے اگر نہ پڑھنا چاہو تو نہ پڑھو، بالکل معافی ہے تمہیں نماز کی۔ اب چاہو وہ بڑا خوش، روزانہ آتا نماز پڑھتا اور صحابہ کہتا میرے بس اتنے دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد میری معافی ہو گئی، میں تو موج میں آ گیا ہوں۔ وہ بڑا خوش رہتا، بس یہ جی تو گنتی میں نکل جائیں گے دن سارے۔ 40 دن پورے ہو گئے، 41واں دن آیا، فجر کی نماز میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ۔ صحابہ کرام اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے، بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ موج لگ گئی ہے تمہاری، 40 دن بعد کام ختم ہو گیا، تم آج ادھر آ گئے ہو۔
اس نے کہا نماز میں مجھے لذت ہی ایسی حاصل ہوئی ہے کہ نماز کے بغیر میرا اب گزارا باقی نہیں ہے، نماز کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ یہ بھی میرے آقا کی حکمت کی طرف اشارہ فرماتی ہے بات، کہ اگر حضور چاہتے تو اس کو کہتے ہو ٹھیک ہے بھائی جا نہیں نماز پڑھنی تو ہم تیرا ایمان بھی قبول نہیں کرتے، کوئی قبول نہیں ہے ایمان، ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھنی جاؤ ہم تمہیں مسلمان ہی نہیں مانتے، لیکن حکمت عملی سے اس کو اپنے قریب کیا، وہ لذت اس کو جو ہے وہ محسوس کروائی، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی لذت ہوتی ہے، جو لذت مومن کو نماز کے وقت حاصل ہوتی ہے، وہ لذت اسے چکھوائی، محسوس کروائی، پھر اسے جو ہے وہ اپنے قریب کر لیا، پھر اس نے جب وہ لذت محسوس کر لی اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ باقی نہ بچا۔ یہ تشریعی اختیارات کی مثالیں تھیں۔ تکوینی اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ تکوینی اختیارات ہوتے ہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، بادلوں کے ذریعے بارش برسا دینا، بادلوں کو دور کر دینا کہ بارش نہ برسائیں، کسی کے ہاتھ کو ٹھیک کر دینا، کسی کی نکلی ہوئی آنکھ کو ٹھیک کر دینا، کسی کے زخموں کو درست فرما دینا، یہ سارے تکوینی اختیارات ہیں، اور ان کی مثالیں سنیے۔ چاند والا تو مشہور واقعہ ہے کہ کافروں نے کہا کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے، آپ ہمارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ روایات میں آتا ہے حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان غار حرا کو دیکھ لیا۔ 2 ٹکڑے کر دیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے منبر پر تشریف فرما ہیں، ایک عرابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے، ہم بھی ہلاک ہو گئے، ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے، صحابی کہتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فوراً بادل جو ہے وہ پہاڑوں کی طرح ہمارے سروں پر نمودار ہوئے، اور حضور ابھی منبر سے اترے نہیں تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں اگلے دن برسی، اگلے دن برسی، اگلے دن برسی، اگلے جمعے تک یہ سلسلہ جاری رہا بارش کا۔ اگلے جمعے پھر حضور منبر پر ہیں، وہی بندہ یا اس کے علاوہ ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اب تو بارش اتنی ہو گئی ہے کہ اب ہمارے مویشی ہلاک ہونا شروع ہو گئے ہیں، اتنی بارش، فصلیں برباد ہو چکی ہیں ہماری۔ سرکار نے کیا عرض کی رب کی بارگاہ میں؟ کہا اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسے، ہمارے اوپر نہ برسے۔ اب یہ دعا ہی کافی تھی، دعا کر دی رب کی بارگاہ میں، اب رب بادلوں کو حکم دیتا وہ مختلف جگہوں پر چلے جاتے، مدینہ پر نہ برستے، لیکن راوی بیان کرتے ہیں حضور نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، جس بادل کی طرف اشارہ کرتے وہ وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف چلا جاتا، جس بادل کی طرف اشارہ کرتے وہ وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف چلا جاتا۔ یہ اختیار میرے آقا کی ایک انگلی کا ہے، اور یہ اختیار میرے آقا کے ہاتھوں کا ہے، اور سرکار کے ہاتھ نہ بھی لگیں، حضور کی نظر رحمتی ہو جائے، ان چیزوں میں برکتیں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک دن ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور کے منبر اقدس اور حضور کے حجرہ اقدس کے درمیان جو جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں وہاں پڑا ہوا تھا، اور ابو ہریرہ اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ حضور کے زمانے کے بعد، حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، ابو ہریرہ ایک دن ریشم نہیں، بڑا ہی جو ہے وہ ایک مہنگا کپڑا ہوتا ہے، اس سے اپنی ناک صاف کرتے ہیں، اور پھر انہیں وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں بخ بخ ابو ہریرہ، بڑی بات ہے ابو ہریرہ، آج مہنگے کپڑوں سے ناک صاف کر رہے ہو، زمانہ وہ بھی گزرا ہے کہ ریاض الجنہ حضور کے روضے اور حضور کے منبر کے درمیان جگہ میں تم بے ہوش پڑے رہتے تھے، لوگ گزرتے ہوئے سمجھتے کہ مجھے مرغی کا دورہ پڑا ہوا ہے، حالانکہ دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھوک کی وجہ سے میں ادھر پڑا ہوا ہوتا تھا۔ یہ حالت ہوتی ہے ابو ہریرہ کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اسی طرح میں بھوک کی وجہ سے لیٹا ہوا، صدیق اکبر کا گزر ہوا، مجھ سے حال احوال پوچھا اور حال احوال پوچھ کر گزر گئے۔ فاروق اعظم آئے، انہوں نے بھی یہی کیا، حضرت عثمان آئے، حضرت علی آئے، سب نے یہی بات کی، حال احوال پوچھ کر چلے گئے۔ سرکار کی آمد ہو گئی، حضور تشریف لے آئے، اور حضور کی بارگاہ وہ ہوتی ہے کہ جہاں کہنا نہیں پڑتا، جہاں بات بتانی نہیں پڑتی، وہ احوال خود ہی جان لیتے ہیں، انہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور آئے، مجھ سے حال احوال پوچھا اور کہنے لگے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ جی ہاں بھوک بڑی لگی ہوئی ہے۔ تو اپنے ساتھ ابو ہریرہ کو لے لیا۔ اب حضور کا گھر بھی وہ ہے جہاں 3 دن فاقہ رہ جاتا ہے، 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، لیکن یہاں بھی حضور کا اختیار
کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے, ساتھ لے لیا کہ پتہ ہے کہ ابھی کوئی نہ کوئی کھانا آ جائے گا, وہ میں ابو ہریرہ کو کھلا دوں گا, اس لیے ساتھ لے لیا ابو ہریرہ کو. بارگاہ میں لے گئے. کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا جاؤ اپنے سارے ساتھیوں کو لے آؤ, چونکہ ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے. اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو مختلف شہروں سے آ کر مدینہ میں رہتے, قرآن سیکھتے, حضور کی باتیں سنتے. تو ان کے پاس مال اتنا نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوتے تھے. تو حضور نے کہا ابو ہریرہ سے جاؤ ان سب کو بلا کے لاؤ. ابو ہریرہ پریشان ہو گئے کہ ایک ہی تو دودھ کا پیالہ ہے اور مجھے خود اتنی بھوک لگی ہوئی ہے, سرکار نے سب کو ہی بلا لیا. لیکن حکم حضور تھا, کیسے ٹال سکتے تھے. تو چلے گئے, بلا کے لے آئے. ابو ہریرہ نے سوچا کہ شاید حضور مجھے پہلے حکم دیں گے, لیکن حضور نے کہا ابو ہریرہ ان کو پلانا شروع کرو. اب ابو ہریرہ کی اور پریشانی بڑھ گئی کہ 70 بندے ہیں, ایک دودھ کا پیالہ ہے, کیسے پورا آئے گا. لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شروع کیا, پلا دیا, سب کو پلا دیا. 70 بندوں کو وہ ایک ہی پیالہ پورا آ گیا. اور پھر حضور نے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے مکمل سیر ہو کر ایک دفعہ پی لیا. سیر ہو کر یعنی جتنا پی سکتا تھا اتنا پی لیا اور پھر پیالہ نیچے کیا. حضور نے کہا ابو ہریرہ ابھی اور پیو. پھر پیا, پھر جتنا پی سکتا تھا پی کر پیالہ نیچے کیا. حضور نے کہا ابو ہریرہ اور پیو. 3 مرتبہ. تیسری مرتبہ جب پیا تو حضور نے کہا ابو ہریرہ اور پیو, اور پینا چاہتے ہو. ابو ہریرہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ اب جو ہے وہ ہمت باقی نہیں ہے. تو حضور نے وہ پیالہ خود اپنے دست اقدس میں لیا اور خود پی کر اسے مکمل فرما دیا. اسی واقعے کے متعلق سید اعلیٰ کہتے ہیں کیوں جناب بو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, کیوں جناب بو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. 70 بندوں نے پی لیا اور سب کو پورا آ گیا. یہ بھی میرے آقا کا اختیار ہے. ابھی حضور کا جسم اقدس اس کے ساتھ نہیں لگا, نہ حضور نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا, نہ حضور نے اپنی انگلیاں اس میں ڈالی, صرف نظر رحمت فرمائی اور اتنے بندوں کو وہ دودھ کا پیالہ پورا آ گیا. حضور کی انگلیاں لگتی, حضور کا لعاب دہن لگتا تو کیا برکتیں آ جاتی ہیں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا, ایک پیالہ پانی کا بچ گیا. حضور نے کہا وہ پیالہ میرے پاس لے کر آؤ. اپنی انگلیاں اس پیالے کے اندر رکھ دی, سارے صحابہ نے پیالے کا پانی پی لیا, اپنے جانوروں کو پلا دیا اور مشکیں بھی بھر لی ہم نے. بیان کرنے والے نے جابر سے پوچھا جابر اس دن تم کتنے لوگ تھے. جابر کہنے لگے, جابر نے تعداد نہیں بتائی, جابر نے پہلے اپنا عقیدہ بتایا. تعداد نہیں بتائی جابر نے کہ کتنی تعداد تھی, عقیدہ بتایا جابر نے. جابر نے کہا اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو پورا آ جاتا. یہ عقیدہ تھا جابر کا کہ سرکار کا جسم اقدس لگ گیا ہے, حضور کا اختیار ہے یہاں پر. تو جابر نے کہا 1,00,000 بھی ہوتے تو پورا آ جاتا, لیکن اس دن ہم تقریباً 1400 افراد تھے, صرف 1400 بندے تھے. اگر 1,00,000 ہوتا تو وہ بھی پورا آ جاتا. یہ سرکار کے جسم اقدس اور حضور کی انگلیوں کی شان ہے. اور بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں سرکار کے جسم اقدس سے کس طرح برکت لیتی. حضور ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد اقدس سے مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے, وہ بچیاں پیالے ہاتھ میں اٹھائے سرکار کی بارگاہ میں لاتی اور حضور کے ہاتھوں کو ان پیالوں میں رکھتی اور برکتیں لیتی, اور حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے اور کہتے تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. بنو نجار کی وہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں کہتی یا رسول اللہ آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہم بھی اللہ کی قسم کھاتی ہیں کہ ہم بھی آپ سے محبت کرتی ہیں. یہ حضور کا اختیار. ان بنو نجار کی چھوٹی بچیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ سرکار کے جسم اقدس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں, سرکار کے جسم اقدس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. یہ ان چھوٹی بچیوں کا جو ہے وہ عقیدہ تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے زمین کی بھی حکومت عطا فرمائی ہے اور آسمان کی بھی حکومت عطا فرمائی ہے. دیکھیے حضور کی واضح اور صریح حدیث ہے. حضور نے کہا میرے 2 وزیر یہاں زمین پر ہیں اور 2 وزیر آسمانوں پر ہیں. زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں اور آسمانوں کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں. اب وزیر تو بادشاہ کے ہی ہوتے ہیں نا جی, وزیر کسی دوسرے کو تو نہیں ہوتے, بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں نا.
تو جب کہا میرے 2 وزیر یہاں زمین پر ہیں تو سرکار نے اپنی زمینی حکومت کو بیان فرما دیا، اور جب کہا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں تو اپنی آسمانی حکومت کو بیان فرما دیا۔ سیدی اعلیٰ کہتے ہیں وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات اور آپ کی عظمت و شان ہے جو اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ربیع الاخر شریف کا مہینہ ہے اور حضرت صاحب حکم فرما رہے ہیں کہ حضور غوث پاک کے متعلق بھی کچھ بات کرنی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سردار اولیاء ہیں، پیران پیر ہیں۔ اچھا، آپ کا ایک لقب ہمارے ہاں مشہور ہے 11ویں والے پیر صاحب، یہ مشہور ہے نا 11ویں والے پیر صاحب، اور آپ کے ختم پاک کو ویسے بھی لوگ 11ویں شریف کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ بہت ساری اس کی وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ ربیع الاخر ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ کو آپ کا عرس مبارک آتا ہے، آپ کا یوم وصال ہے، اس وجہ سے آپ کو 11ویں والے کہتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اس کی ایک بڑی پیاری وجہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں غوث پاک کا بڑی پابندی کے ساتھ یہ وتیرہ اور طریقہ تھا کہ ہر سال 12ویں تاریخ کو رسول کریم علیہ السلام کا میلاد منایا کرتے تھے، بڑی پابندی سے ہر سال ناغا نہیں ہونے دیتے، 12ویں کو حضور کا میلاد کرتے۔ ایک دن حضور خواب میں تشریف لائے اور کہا اے عبد القادر، تم ہمیں 12ویں سے یاد کرتے ہو، ہم نے تمہیں 11ویں عطا فرما دی۔ تو یہ سرکاری عطیہ تھا، حضور کا تحفہ تھا، حضور کی طرف سے کرم نوازی تھی، اس وجہ سے اتنا مشہور ہو گیا دنیا میں کہ آپ کا لقب ہی پڑ گیا 11ویں والے پیر صاحب۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ عز و جل نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، لیکن وہ مقام ایسے آسانی سے حاصل نہیں ہوا۔ خود بیان کرتے ہیں کہ 40 سال عراق کے ویرانوں اور جنگلوں میں میں ریاضتیں کرتا رہا ہوں، 40 سال گزارے ہیں عراق کے جنگلوں کے اندر، بغداد کے ارد گرد لوگوں کے پاس، لوگوں سے بالکل ہٹ کر، اپنے آپ کو لوگوں سے بالکل دور کر کے، صرف ایک اللہ کی طرف اپنی توجہ کر کے میں جو ہے وہ مجاہدے کرتا رہا ہوں۔ اور 15 سال تک آپ کہتے ہیں میں درس و تدریس کرتا رہا ہوں مدارس کے اندر، بغداد کے مدرسوں کے اندر 15 سال تک۔ اور وہ تدریس کا سلسلہ کب شروع ہوتا؟ صبح سے شروع کرتے، ظہر کی نماز تک لگاتار وہ سلسلہ جاری رہتا تدریس کا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے ظہر کی نماز کے بعد قرآن کی جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ غوث پاک جاری فرماتے، اور عصر کی نماز تک قرآن سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا۔ یہ ہمارے اسلاف اور بزرگ ہیں کہ جنہوں نے یہ مجاہدات اختیار کیے ہیں، اور جب مجاہدے کیے ہیں تو انہیں اللہ عز و جل نے اپنا وہ قرب خاص عطا فرمایا ہے کہ وہ سردار اولیاء بن گئے ہیں، اور ایسا مقام دے دیا ہے کہ خود اپنے مرشد کے مزار پر جب گئے، جو آپ کے مرشد تھے حضور غوث پاک کے، ان کے مزار پر جب گئے تو جا کر کہنے لگے اے مرشد پاک، ہم مرتبے میں آپ سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ مرشد سے یہ بات کہہ رہے ہیں، مرید مرشد سے کہہ رہا ہے کہ اے مرشد پاک، ہم مرتبوں میں آپ سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ مزار سے جواب آتا ہے واقعی عبد القادر تم ہم سے آگے بڑھ چکے ہو۔ یہ مقام اللہ عز و جل نے حضور سیدنا غوث پاک کو عطا فرمایا ہے۔ پھر 11ویں والا کہنے کی ایک اور بھی جو ہے وہ بڑی پیاری وجہ اور سبب ہے کہ حضور غوث پاک کا جو نسب ہے سرکار کے ساتھ، کیونکہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، تو آپ کا جو نسب ہے 11 واسطوں سے جا کر ملتا ہے، اس لیے آپ کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے، یعنی آپ کے پیر پھر ان کے پیر پھر ان کے پیر، یہ سلسلہ چلتے ہوئے مولا علی شیر خدا تک پہنچتا ہے، اور یہ سلسلہ بھی 11 واسطوں سے مولا علی تک پہنچتا ہے، اسی وجہ سے آپ کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے۔ تو ہم ان کی 11ویں مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کل رات ہی یہ مسجد میں محفل تھی، ادھر بھی ہم نے یہ بات کی کہ یہ سارے کام اللہ کے نیک بندوں کا ذکر، یہ حکم الہی کی بجا آوری ہے، حکم الہی کا جو ہے وہ پورا کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لو۔ اب ہم حضور غوث پاک کی صحبت اختیار نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے زمانے سے پہلے کے تھے، چلے گئے اس دنیا سے، ہمارے پاس موقع نہیں ہے اب، لیکن یہ موقع تو ہے کہ ان کا ذکر کریں،
ان کی بات کریں, ان کی بات کو یہاں لوگوں میں عام کریں. یہ موقع تو ہے ہمارے پاس. اسی لیے اللہ کے حکم کی ہم بجا آوری کرتے ہوئے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. رات بھی بیان کی تھی, بڑی پیاری مثال دی حضور سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے. آپ نے کہا اللہ عز و جل نے کونوا مع الصادقین کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیونکہ شروع میں کہا یا ایھا الذین آمنوا, اور آگے کہا اتقوا اللہ. ایمان بھی جب بندہ لے آیا, اس میں تقوی بھی آ گیا, وہ پرہیزگار بھی ہو گیا, تو پھر تو اس کو نجات پا جانا چاہیے. اب کیا اور ضرورت باقی رہ گئی؟ جب وہ مومن ہو گیا, تقوی بھی آ گیا, نمازیں پڑھے گا, زکوٰۃ دے گا, حج کرے گا, سب کچھ کرے گا, تو پھر تو وہ جنتی ہے پکا. پھر اس کو اب کیا ضرورت رہی؟ پھر کیوں اللہ نے کہا کہ ایمان بھی لاؤ, تقوی بھی اختیار کرو, ساتھ میں سچے لوگوں کے ساتھ بھی ہو جائے؟ یہ کیوں حکم دیا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کہتے ہیں, اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دنیا میں کسی جگہ آپ جائیں تو وہاں بڑا پکا سخت سیکیورٹی کا نظام, سخت, اور ہر آنے جانے والے کی تلاشی لی جا رہی ہے. کسی کو جو ہے وہ بغیر تلاشی کے نہیں چھوڑا جا رہا. لیکن اگر وہاں کوئی اعلیٰ عہدیدار آ جاتا ہے, وہاں کوئی اونچے مرتبے والا اگر آ جاتا ہے جس کا عہدہ بڑا اونچا ہے, تو لوگ اس کی تلاشی نہیں لیں گے, اس کو بغیر تلاشی کے ہی آگے جانے دیں گے. وہ تو نکلے گا ہی نکلے گا بغیر تلاشی کے. جو اس کے ساتھ کے ہوں گے, جو اس کے ساتھ آئے ہوں گے, وہ بھی بغیر تلاشی کے نکل جائیں گے اس بندے کی وجہ سے, کیونکہ وہ اس کے ساتھ جو آئے تھے تو وہ بھی بغیر تلاشی کے نکل جائیں گے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کہتے ہیں اسی بات کو اب یہاں فٹ کر لیجئے کہ وہ راہ, وہ دن تلاشیوں کا دن ہے کہ اس دن اعمال تولے جائیں گے اور ہر ایک کی تلاشی لی جائے گی کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. لیکن جو نیک بندے ہوں گے وہ بغیر تلاشی کے ہی نکل جائیں گے. وہ نیک بندے ہوں گے جو اللہ کے قریبی ہوں گے, وہ بغیر تلاشی کے ہی, بغیر پوچھ گچھ کے ہی نکل جائیں گے. تو ہم تو ان کے گدھا ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے تو ہم بھی بلا تلاشی اور بغیر پوچھ گچھ کے نکل جائیں گے. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو تقوی آ گیا تم میں, چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو, روزے رکھ لو, حج کر لو, زکوٰۃ دے دو, صدقہ خیرات کر دو, جو مرضی کر لو, لیکن کونوا مع الصادقین کو نہ چھوڑنا, سچوں کے ساتھ ہو جانا, ان کی صحبت اختیار کر لینا. صحبت نہیں ملتی تو ان کا ذکر کرتے رہنا اور ان کے ساتھ ہمیشہ اپنی نسبت کو برقرار رکھنا. موقع تو ختم ہو گیا نا صحبت کا, موقع تو نہیں ہے, لیکن یہ موقع تو ہے کہ اپنی نسبت ان کے ساتھ برقرار رکھیں. نسبت یہی ہے کہ ان کا ذکر کرتے رہیں. نیک بندوں کے ذکر کے وقت عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ, اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کی رحمت اترتی ہے. یہ محفل, یہ مقام جہاں ہم بیٹھ کر اس نیک بندے کا, اللہ کی اس مقرب ہستی کا ذکر کر رہے ہیں, تو یہاں بھی رحمتوں کا نزول ہوگا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ صالحین فرمایا ہے. صالحین, صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک آدمی کو. ایک عام نیک بندہ جو ہو, اس کی بات بھی کی جائے تو اللہ کی رحمت اترتی ہے. اب صالحین سے بھی جو ایک مرتبہ آگے بڑھ کے ولی کے مقام پر پہنچ جائے, اس کی بات کریں تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی. اور اس ولی کے مقام سے بھی ایک مرتبہ آگے بڑھ کے جب وہ سردار اولیاء بن جائے, جب وہ غوث الثقلین بن جائے, جب وہ محبوب سبحانی بن جائے, جب وہ شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے, تو اس کے ذکر کے وقت کس قدر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اسی لیے ہم اس محفل پاک میں شریک ہیں اور ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں. اور ہمارے اسلاف نے ہمیں ایک بات سمجھائی ہے. آپ تمام اسلاف کی سیرتیں پڑھ کے دیکھ لیں, ہر ایک نے ہمیں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے اور اس کے محبوب کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم رکھنے کی تلقین فرمائی ہے کہ اس کے محبوب کے ساتھ نسبت قائم ہونی چاہیے, اس کا محبوب راضی ہو جانا چاہیے. اور کوئی جو ہے وہ بات نہیں سکھائی ہمارے اسلاف نے, یہی ایک بات سکھائی. یہ مجاہدے کرنا, یہ جو ہے وہ عبادتیں ریاستیں کرنا, اپنا گھر بار چھوڑنا, یہ کس لیے تھا؟ کوئی مال و دولت کے لیے تو نہیں چھوڑا انہوں نے یہ سارا کام, صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے, اس کے دین کی تبلیغ عام کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا. تو ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہے. ہم ان کے نام لیوا ہیں, ہم ان کی شفاعت اور سفارش کے امیدوار ہیں. امیدوار ہیں نا کہ ان کی سفارش ملے گی. تو دیکھیں آج دنیاوی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر کسی کو سفارش کا کہتا ہے تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے نا, اس لیے سفارش کا کہہ رہا ہوتا ہے.
کہ میری کوالیفیکیشن پوری ہے, سب کچھ پورا ہے, بس مسئلہ اس بات میں اٹک گیا ہے کہ آپ کی سفارش چاہیے تو آپ سفارش کر دیں. کوالیفیکیشن مسئلہ جو یہ دنیا میں یہی ہے کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, ایک پوسٹ کے لیے 10-10 ہزار بندے اپلائی کرتے ہیں اور ہر ایک اپنی کوالیفیکیشن پوری کیے وہ بیٹھا ہوتا ہے, تو وہ کوئی بڑی سفارش لے کے آتا ہے. سفارش کرنے والا بھی دیکھتا ہے کہ اس کی سفارش کرتے ہوئے شرم نہ آئے مجھے, بندہ تو ٹھیک ہو نا, بندہ تو کام کا ہو نا, وہ بندہ تو پورا, اس کے کوالیفیکیشن تو پوری ہو. اب میں ان کی شفاعت کا, سفارش کا امیدوار ہوں, لیکن میرے پاس میری ڈگریاں ہی کمپلیٹ نہیں ہیں, میرے پاس میری کوالیفیکیشن ہی کمپلیٹ نہیں ہے. میں کس منہ سے انہیں کہوں کہ میری سفارش کر دیں؟ کہیں انہیں میری وجہ سے شرم تو نہ آئے سفارش کرتے ہوئے. وہ تو کریں گے ہی کریں گے سفارش, وہ تو شفاعت کریں گے ہی کریں گے, لیکن میں بھی اپنے آپ کو کچھ ایسا بناؤں کہ میری سفارش کرتے ہوئے انہیں شرم نہ آئے, بلکہ وہ فخر محسوس کرے میری سفارش کرتے ہوئے, بلکہ انہیں اچھا محسوس ہو کہ اس بندے کی سفارش کر رہا ہوں, اس نے اپنی نمازیں بھی پوری کر رکھی ہیں, اس نے اپنی زکاتیں حج بھی پورے کر رکھے ہیں, اس نے اپنے روزے بھی پورے کر رکھے ہیں, ہر چیز اس نے پوری کی ہوئی ہے. بس بات یہ رہ گئی ہے کہ ہماری سفارش کی ضرورت آن پڑی ہے, تو وہ سفارش کریں اور اپنی سفارش سے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دلائیں. اس لیے اپنے آپ کو اس لیول اور اس مقام پر لائیں. کوئی بڑی بات نہیں ہے اس مقام پر آنا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بس اپنے آپ کو ایک طرف متوجہ کر لیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے, تو کر لیتا ہے انسان. کوئی بڑی بات نہیں ہے فجر کے لیے اٹھنا. بے شک کوئی بندہ سمجھے کہ بڑا مشکل ہے, فجر کے لیے اٹھا نہیں جاتا. جب دل میں محبت کی شمع ہوتی ہے نا, تو وہ خود بخود ہی بندہ جاگ پڑتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جو کرکٹ لورز ہوتے ہیں نا, ان کو آپ اتوار والے دن دیکھتے ہیں, وہ 6 بجے 7 بجے بالکل رائٹ ٹائم پہ کھڑے ہوتے ہیں اپنے مقام پر, کیونکہ انہیں محبت ہے نا کرکٹ سے, انہوں نے کھیلنا ہے. بالکل عین ٹائم پر, 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوں گے, اٹھ کر آ جائیں گے. یہی محبت اگر ہم نماز کے لیے پیدا کر لیں, یہی محبت ہم اگر اپنے رب کے لیے پیدا کر لیں, تو پھر اٹھنے میں کیا پریشانی ہو جائے گی. اقبال نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا, بڑا مشہور اور مزیدار شعر ہے, میں کئی مرتبہ پڑھتا ہوں اقبال کا یہ شعر. اس نے کہا, جواب شکوہ کا شعر ہے, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, تب اے آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے, تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. اور شکوے میں جو اس نے اقبال نے کہا نا کہ مسلمانوں سے صرف وعدہ حوری کر رکھا ہے, کافروں کو سارا مال دے دیا ہے, سب کچھ دے دیا ہے, دنیا کی عزتیں بھی ان کے پاس ہیں, ترقیاں بھی ان کے پاس ہیں, مسلمانوں سے بس یہی ہے کہ بھئی جنت میں تمہیں حور ملے گی. جواب شکوہ میں اس کا جواب خود ہی اقبال دیتا ہے, کہتا ہے, تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں, تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں, جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں. طور تو آج بھی اسی مقام پر ہے, طور تو آج بھی اسی جگہ پر ہی ہے, لیکن موسیٰ ہو کوئی جو پکارے اپنے رب کو, موسیٰ ہو کوئی جو کہے ربی ارینی انظر الیک, مجھے اپنا آپ دکھا میں دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی موسیٰ ہو تو پکارے, جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں. تو یہ خرابی ہمارے اندر آ چکی ہے, اس خرابی کو دور کرنا ہے, اپنی اس نسبت اور رشتے کو اپنے رب اور اس کے رسول کے ساتھ قائم کرنا ہے. اس کو قائم کر لیں, مسلمانوں کی یہ جو ذلت اور رسوائی آپ کو نظر آتی ہے, یہ ایسے ختم ہو جائے گی, چٹکیوں میں ختم ہونے والی چیز ہے. کیا ہم نے پرانے ادوار نہیں دیکھ رکھے کہ کس شان و عظمت کے ساتھ مسلمانوں نے زندگی گزاری ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی لو اللہ اس کے رسول کے ساتھ لگا کر رکھتے تھے. ان کی آنکھوں میں دنیا کے مال و دولت یا یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں, ان کی آنکھوں میں ایک چیز ہوتی تھی, اپنے رب کی رضا حاصل کرنا, اس کے رسول کو راضی کرنا, یہ ایک چیز ہوتی تھی ان کی آنکھوں میں. لیکن جب مسلمانوں نے اپنے طریقے کو بدل دیا, جب مسلمانوں نے اپنی نسبت ناطہ اپنے حبیب سے اپنے رسول سے ختم کر لیا, تو مسلمان ضلالت کا شکار ہو گئے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن چھوڑ دیا, اس کے حبیب کی سنت چھوڑ دی, تو جو اسے چھوڑ دیتا ہے, جو اس کی ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے, تو وہ کہتا ہے
کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی معیشت، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے. تو ہم نے ذکر سے منہ ہی موڑا ہے. ہر چیز کے لیے ہم نے وقت نکالا ہوا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا، اور ڈھنڈورا پھر ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں کہ نہیں مسئلے بڑے ہیں، مہنگائی بڑی ہے، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں. تو یہ ڈھنڈورا کیوں روتے کیوں ہو پھر، جب اس کی یاد سے ہی منہ موڑ لیا. وہ کہہ رہا تھا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اس کی یاد قائم رکھتا ہے تو وہ وہاں سے اسے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. سورہ طلاق پارہ 28 اٹھائیں، یہ فرمان الہی موجود ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو ہماری یاد قائم رکھے تو اس کو تو ہم وہاں سے رزق دے دیتے ہیں کہ جہاں سے اسے جو ہے وہ گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو یاد سے منہ، دونوں طریقے اس نے واضح کر دیے. یاد سے منہ موڑے گا تو یہ کام ہو جائے گا، یاد قائم رکھے گا تو اس کو یہ برکتیں حاصل ہو جائیں. دونوں طریقے. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ہم کون سی بات اختیار کرتے ہیں، ہماری مرضی. یہ سال پہلے کی بات ہے، میچ کا سیزن کوئی چل رہا تھا. میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آیا، گول مسجد میں آتا ہوں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے. میں بائک پہ آ رہا ہوں تو یہ 2-3 کھوکھے بنے ہوئے ہیں یہاں پر، تو وہاں لوگ بڑا بھرپور طریقے سے میچ دیکھ رہے ہیں اور صرف 5 منٹ باقی تھے جماعت قائم ہونے میں. تو جب میں وہاں سے گزر رہا تھا میرے ذہن میں یہی آیت مبارکہ آئی کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ ہو گئی. میچ کے لیے، دیکھنے کے لیے وقت ہے، کھیلنے کے لیے بھی وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں. دیکھیں اسلام نے منع نہیں کیا کہ آپ میچ نہ کھیلیں، جا کر کھیلو. موج مستی کرنے سے، جب تک آپ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہیں، شریعت کی کوئی حد نہیں توڑتے، تو موج مستی کرنے سے منع نہیں کرتا اسلام. بے شک بے شک، جب تک آپ شریعت کی حدود کے اندر رہیں، شریعت نہ ہاتھ سے جائے، شریعت کی حد نہ ٹوٹے، تب تک آپ جو مرضی کام کرتے رہیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، نہ اسلام منع کرے گا. لیکن جب آپ اس حد سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، جب آپ اس حد کو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مسئلہ وہاں ہو جائے گا، پریشانی وہاں آ جائے گی، تکلیف پھر آپ کو وہاں اٹھانی پڑے گی، اور تکلیف آپ کو ہی اٹھانی پڑے گی، اللہ کا تو کچھ آپ بگاڑ نہیں سکتے. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے. افئن ماتا، یہ اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ فرمایا جو اللہ کے دین سے پھرے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جو اس کی یاد سے غافل ہوگا وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ہمارے ذکر کرنے سے کیا اللہ کی شان بڑھ جاتی ہے؟ ہمارے بات کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے کیا اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے؟ یا اگر ہم نہیں کرتے تو کیا اس کی شان کم ہو جاتی ہے؟ فرمایا اگر تم سارے مسلمان ہو جاؤ، حدیث قدسی، سارے ہی مسلمان ہو جاؤ، کوئی بھی انکاری نہ رہے، سب کے سب موحد بن جاؤ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے بن جاؤ، فرمایا میری شان ذرہ برابر تم بڑھا نہیں سکتے. یہ حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا ہے. اور کہا اگر سارے ہی منکر ہو جاتے ہو، سارے ہی کافر ہو جاتے ہو، سب مجھ سے منہ موڑ لیتے ہو، تو کہا میری شان ذرہ برابر گھٹا نہیں سکتے. اور ذکر کرتے ہو تو اپنے فائدے کے لیے، بات ہماری کرتے ہو تو اپنے فائدے کے لیے، ہماری یاد کرتے ہو تو اپنے فائدہ ہی ہوتا ہے نا. پریشانی آن پڑتی ہے تو مسجد کا منہ دیکھتے ہیں، بیماری آن پڑتی ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا دعا کر دینا، نہ لے کے دعا کرے آجے. کوئی اور مصیبت آتی ہے، رزق کی تنگی آ جاتی ہے، نوکری میں پریشانی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو پھر مسجد کا منہ دیکھتے ہیں. تو فائدہ تو اپنا ہی ہوتا ہے نا، ہر چیز کے اندر اپنے فائدے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. اس کی شان نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، اپنے لیے کام کرتے ہیں سارے. اس لیے جب اپنا ہی فائدہ ہے تو پھر اس کام کو جاری رکھنا چاہیے. اس انسان سے بڑا بیوقوف کون ہے جو خود ہی اپنا نقصان کرتا پھرے؟ اس سے بڑا بیوقوف کون ہے جو خود ہی اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتا پھرے؟ کون ہے اس سے بڑا بیوقوف؟ تو جب فائدہ میرا ہے، نقصان بھی میرا ہے، مجھے پتہ ہے میرے عمل سے نہ اللہ کی شان بڑھ جائے گی اور میرے نہ کرنے سے نہ اللہ کی شان کم ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں کر سکتا میں. سجدے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے کہ جنت مل جائے، بے شک. نمازیں پڑھتا ہوں تو اپنے فائدے کے لیے کہ جنت میں پہنچ جاؤں. جنت میں پہنچ جاؤں. وہی اصل مقصود ہے نا پہنچنے کا، وہی اصل بات ہے. تو اس لیے
اپنے ان اعمال کو جاری رکھیں اور اللہ کے ساتھ اور اس کے حبیب کے ساتھ اپنی لو اور نسبت کو برقرار رکھیں، اسے مضبوط رکھیں، کمزور نہ ہونے دیں۔ یہ کمزوری صرف ہماری طرف سے ہے۔ وہ فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو کرم کرنا چاہتے ہیں، اس کی رحمت پچھلے پہر آوازیں لگاتی ہے کوئی مانگنے والا اس کی مانگ پوری کر دی جائے، مغفرت چاہنے والا اسے بخش دیا جائے، پچھلے پہر اس کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، مانگے کوئی ہم سے ہم اس کی مانگ پوری کریں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ کسے دکھائیں، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ کوئی منزل پہنچنا ہی نہیں چاہتا تو ہم اسے کیا راہ دکھائیں؟ تو یہ کمزوری صرف میرے آپ کی طرف سے پائی جا رہی ہے، اس ذات کی طرف سے کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کا رشتہ ہمارے ساتھ مضبوط ہے، ہماری طرف سے جو رشتہ ہے وہ کمزوری کا شکار ہے۔ اس کو مضبوط کرنا ہے، اس رسی کو مضبوط کر لیں، مضبوطی سے تھام لیں، اللہ نے چاہا تو یہ ساری دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ